بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ گزشتہ ہماری جو 2 ویڈیوز تھیں ان کا عنوان جو تھا وہ عزاداری مولا حسین سے ریلیٹڈ تھا، تو مزید جو ہے وہ میں اسی عنوان کو لے کر آگے چلنا چاہوں گی۔ تو عزاداری مولا حسین سے جو ریلیٹڈ احادیث ہیں وہ میں بیان کرنا چاہوں گی، کچھ روایات جو ہیں وہ میں بیان کرنا چاہوں گی۔ تو مولا رضا بادشاہ نے فرمایا، مولا حسین کے غم میں گریہ و ماتم کرنا، عزاداری کرنا بندگی کا ثبوت اور ابدیت کی معراج ہے۔ بادشاہ فرما رہے ہیں کہ مولا حسین کے غم میں گریہ و ماتم کرنا، عزاداری کرنا بندگی کا ثبوت اور ابدیت کی معراج ہے۔ ہر عابد جب اپنی ابدیت کے نقطۂ کمال پر پہنچ جاتا ہے تو وہ عزادار بن جاتا ہے۔ عزاداری مولا حسین وہ عبادت ہے جو معبود پر بھی واجب ہے۔ تو کتاب کا ریفرنس جو ہے وہ میں بتاتی چلوں، کتاب ہے کائنات کربلا، صفحہ نمبر 997، صفحہ نمبر 997، کتاب کا نام ہے کائنات کربلا۔ تو یہ مولا رضا بادشاہ کا جو قول ہے، یہ حدیث اس کتاب میں کوٹ کی گئی ہے۔ عزاداری مولا حسین کے دشمنوں پر بے شک تا قیامت لعنت ہے۔ تو اس سلسلے میں مولا جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مولا حسین کی عزاداری کے دشمن دراصل اللہ کے دشمن ہیں۔ عزاداری حسین کے دشمنوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ عزاداری مولا حسین کے منکر اور دشمن یزید اور ابن زیاد کی باقیات ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ لوگوں کو عزاداری حسین سے روکنا یا اس کے خلاف زبان درازی کرنا گناہ کبیرہ ہے اور کافروں کا شیوہ ہے۔ جو شخص مولا حسین کی عزاداری نہیں کرتا یا عزاداری سے روکتا ہے وہ دین اور عقیدے سے خارج ہے۔ عزاداری مولا حسین عظیم اور بلند ترین عبادت ہے، اور عزاداری سے انکار کرنے والے اور عزاداری سے عداوت رکھنے والے جہنمی ہیں۔ تو یہ مولا صادق کی حدیث مبارکہ۔ غم مولا حسین میں خون کا پرسہ، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ گزشتہ ویڈیو تھی، تو یہ بھی ایک روایت ہے، میں بیان کرنا چاہوں گی۔ کتاب ہے اسرار شہادت، کتاب کا نام ہے اسرار شہادت، صفحہ نمبر 10۔ اس کتاب سے جو ہے یہ روایت لی گئی ہے کہ ایک صحابی نے مولا امام حسن عسکری سے سوال کیا کہ کچھ لوگ عشق مولا حسین میں اپنے جسم کے بعض حصوں کو کاٹتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، اور عشق حسینی میں اپنے جسم سے خون نکالتے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ تو مولا امام حسن عسکری نے فرمایا، یہ بہت احسن عمل ہے، یہ بہت احسن عمل ہے اور اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ تمام معصومین اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، اور مومنین کو بھی چاہیے کہ اس عبادت کی طرف رجوع کریں۔ عشق غم مولا حسین میں عزاداری کرنے کی کوئی بندش یا پابندی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے عشق اور مودت کے مطابق اس عبادت کو سر انجام دے سکتا ہے۔ اس عبادت سے بڑھ کر دوسری کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے ان 2 ٹکے کے مولویوں کے لیے کہ جو جلوسوں کو رکوا کے، مجالس کو رکوا کے کہتے ہیں جی اذان سن لیں یا نماز پڑھ لیں۔ عزاداری مولا حسین جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مولا موسیٰ کاظم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ دنیا میں بہت سے لوگ مولا حسین کے غم میں عزاداری کرتے ہیں،
ان سب کے عزاداری کرنے کے انداز اور طریقے جدا جدا ہیں۔ عربوں کا عزاداری کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے تو عجم والوں کا جدا ہوتا ہے۔ مولا یہ فرمائیں کہ عزاداری مولا حسین کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو بادشاہ فرماتے ہیں عزاداری کرنے کے تمام انداز اور طریقے درست ہیں۔ مولا موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ عزاداری کرنے کے تمام انداز اور طریقے درست ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے مولا حسین سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ان سب کے انداز عزاداری مولا حسین کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق اپنے رنگ اور ڈھنگ سے عزاداری کرتی ہے۔ کسی کے بھی انداز عزاداری پر اعتراض کرنا غلط ہے۔ عزاداری پر اعتراض کرنے والے شیطان کے چیلے ہیں۔ یہ مولا موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں۔ کتاب ہے آداب شریعت، صفحہ نمبر جو ہے وہ 78 ہے، یعنی 78۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، کتاب ہے آداب شریعت، صفحہ نمبر 78 ہے، جس سے میں نے یہ حدیث مبارکہ مولا موسیٰ کاظم کی بیان کی ہے۔ انبیاء نے بھی اسی طرح اپنے ادوار میں مختلف طرز سے عزاداری مولا حسین جو ہے وہ برپا کی اور مجالس جو ہیں وہ برپا کی۔ تو حضرت نوح کی عزاداری، نوح نبی کی عزاداری میں بیان کرنا چاہوں گی ایک روایت۔ کتاب ہے حیات انبیاء، کتاب ہے حیات انبیاء، جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں درج ہے کہ جب اللہ نے نوح نبی کو کشتی بنانے کا حکم دیا کہ سب سے پہلے کشتی میں ایک عزا خانہ بنائیے، حکم ہوا کہ سب سے پہلے کشتی میں ایک عزا خانہ بنائیے جہاں حسین کا ذکر اور عزاداری کی جا سکے۔ اس عزا خانے کی دیواروں پر تمام معصومین کے نام لکھے گئے اور اس عزا خانے کی اوپری جگہ پر مولا عباس کا علم پاک نصب کیا گیا۔ جب طوفان آیا تو نوح نبی اپنے اصحاب کے ہمراہ اس عزا خانے میں آئے اور اللہ سے دعا کی کہ کربلا کے 72 شہداء کے صدقے میں اس سفینے کے ہم 72 مسافروں کو اس طوفان اور مصیبت سے محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد نوح نبی نے مولا حسین کی مجلس پڑھی اور ان کے اصحاب نے گریہ و ماتم کیا۔ نوح اور ان کے ساتھی جب تک اس کشتی میں رہے مسلسل محو عزاداری حسین رہے۔ یہ واحد عبادت ہے جو اس کشتی میں انجام دی گئی۔ تو حضرت موسیٰ کی عزاداری کے بارے میں بھی میں ایک روایت جو ہے وہ بیان کرتی چلوں۔ کتاب جو ہے حیات انبیاء، کتاب کا نام ہے حیات انبیاء اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 61 ہے۔ تو اس کتاب سے یہ روایت میں بیان کر رہی ہوں کہ جناب ابو ذر غفاری نے مولا علی سے سوال کیا کہ اللہ جب حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا تو سب سے پہلے کیا گفتگو کی؟ مولا علی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ کو مولا حسین کی شہادت کی خبر دی اور ان کے مصائب بیان کیے۔ موسیٰ جب بھی کوہ پر اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے، جب بھی موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے تو اللہ مولا حسین کے مصائب بیان کرتا تھا اور موسیٰ مولا حسین کے مصائب سن کر آہ زاری کرتے، گریہ کرتے اور ماتم کرتے۔ مولا حسین کے مصائب سن کر موسیٰ بے انتہا غمناک ہو جاتے اور اکثر شدت غم سے موسیٰ کی حالت غیر ہو جاتی اور وہ بے ہوش ہو جاتے۔ تو موسیٰ کی جو بے ہوشی کا ذکر کیا جاتا ہے اکثر، یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ موسیٰ کیوں بے ہوش ہو جاتے تھے اکثر۔ حسین کے غم میں رونا اور غم منانا موسیٰ سمیت تمام انبیاء کا کارہائے نبوت میں شامل تھا اور تمام انبیاء کسی نہ کسی صورت میں مولا حسین کی عزاداری قائم کرتے رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے تمام عزاداران حسین سے کہ عزاداری کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھیں
بادشاہ حسین کی کریمی ہمیشہ آپ لوگوں پر رہے، آپ کی نسلوں میں عزاداری حسین جو ہے وہ سفر کرتی رہے۔ تمام عزاداران مولا حسین کی خیر ہو، آپ جہاں بھی رہیں بادشاہ کی نالان پاک کے ذروں کے حصار میں رہیں، اور مجھ حقیر کو اپنی مخلصانہ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ aliarabexpress.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔